اس دنیا کی قیمت اللہ رب العزت کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کوئی کافر اس دنیا سے پانی نہ پی پاتا۔ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جوان ہو گئے، جوانی کی دہلیز پر جب قدم رکھا تو ماں نے کہا بیٹا اب کچھ کماؤ تاکہ گھر کا خرچہ چلے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے گفتگو شنید کیا اور کہا کہ یار کچھ کام کرنا چاہیے۔ تو ان کے ساتھی جب چلے ہیں اور انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ چلو ہم کیمیا سے سیکھتے ہیں، ہم سونا بنانے کا کام سیکھتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، دنیا کے فقیر جب سائٹ میں بیٹھتے ہیں تو کچھ لینے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ جب اس فقیر کے چہرے پر نظر پڑی تو یہ سمجھ گیا میں کہ یہ فقیر کچھ لینے نہیں بلکہ کچھ دینے بیٹھا ہے۔ سارے ساتھی لوگ چلے گئے کیمیا سیکھنے، لیکن خواجہ نظام الدین اولیاء اس فقیر کی خدمت پہ لگ گئے۔ اور وہ فقیر کوئی عام فقیر نہیں تھا۔ جب وہ فقیر اپنے پیر سے مرید ہوا تھا تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اے قطب الدین تو نے ایک شہباز کا شکار کیا ہے۔ خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت و رضوان راستے پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت کرنے لگے، عرصہ دراز خدمت کرتے ہو گیا، جب دوست لوگ کیمیا سیکھ کر کے واپس آنے لگے تو دیکھا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء برتن مانج رہے، پیر صاحب کی خدمت کر رہے۔ تو انہوں نے کہا اے محمد، کیونکہ آپ کا نام محمد تھا، کہا اے محمد دیکھ ہم کیمیا سازی سیکھ گئے ہیں اور ہم سونا بنانے لگے، اور یہ دیکھ سونا ہمارے پاس ہمارے تھیلوں میں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ نے جب یہ دل میں سوچا تو سوچ کر کے آپ نے دل میں اپنے سوچا کہ یار کہاں آ کر کے پھنس گئے۔ جب یہ دل میں خیال آیا، اندر سے آواز آئی بیٹا مجھے پیشاب لگی ہے، جلدی سے ایک ڈھیلا لے کر کے آ، مجھے پیشاب لگی ہے، ڈھیلے کی ضرورت، ڈھیلا لے کر کے آ۔ خواجہ نظام الدین اولیاء جلدی سے دوڑے گئے، ان کے ساتھی بھی جیسے ہی ڈھیلا اٹھایا وہ ڈھیلا سونا بن گیا۔ پھر دوسرا ڈھیلا اٹھایا وہ بھی سونا بن گیا، وہ پھینک دیا۔ پھر تیسرا اٹھایا وہ بھی سونا بن گیا۔ اب جو بھی ڈھیلا اٹھاتے وہ سونا بن جاتا۔ خواجہ فرید الدین گنج شکر علی رحمان نے اندر سے آواز دی بیٹا کافی دیر ہو گئی ہے، ڈھیلا کیوں نہیں لاتا؟ تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہا پیر و مرشد میں جس ڈھیلے کو اٹھاتا ہوں سونا بن جاتا ہے، تو بتائیے میں ڈھیلا کیسے لاؤں؟ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خواجہ فرید الدین گنج شکر علی رحمہ فرماتے بیٹا کچھ سمجھا تو نے؟ کچھ تیرے سمجھ میں آیا کہ اتنی محنت و مشقت کر کے کیمیا بنایا اور پھر اس سے ایک سونے کا ناریل، اور میری صحبت نے تم کو سراپا کیمیا بنا دیا۔ تیرے دوست تو سونا بنانے کی ترکیب سیکھ کر کے آئے ہیں، لیکن میں نے تجھے ایسا کیمیا بنا دیا ہے کہ تو جب کبھی بھی مٹی کو ہاتھ لگائے گا وہ مٹی سونا بن جائے گی۔ اور دوسری بات خواجہ فرید الدین گنج شکر علی رحمہ نے فرمایا بیٹا سن، جس مٹی کو تو اٹھاتا ہے وہ مٹی سونا بن جاتی ہے، اور یاد رکھ لے سونے سے استنجا نہیں ہوتا۔ ارے جو سونا ہمیں پاک نہیں کر سکتا ہے اس سونے کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ انسان مٹی ہی سے پاک ہوگا، سونے سے پاک نہیں ہوگا۔ تو اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ ایک مٹی ہی انسان کو پاک کر سکتی، سونا پاک نہیں کر سکتا۔ تو خواجہ فرید الدین گنج شکر علی رحمہ فرماتے ہیں بیٹا تجھے میں نے سراپا کیمیا بنا دیا ہے، تو جب کبھی بھی مٹی کو ہاتھ لگائے گا وہ مٹی سونا بن جائے گی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سلطنت کو چھوڑ دیا، سلطنت کو خیر آباد کیا۔ اچھا ان کی سلطنت چھوڑنے کا واقعہ کیا تھا؟ کئی واقعے نقل کیے گئے، لیکن سب سے مشہور واقعہ میں آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔
مشہور واقعہ یہ ہے کہ آپ اپنے شاہی محل میں پھولوں کی سیج پر اطلس و کم خواب کے بستر پر آرام فرماتے ہیں۔ جب اوپر سے آواز آئی چلنے کی تو آپ نے اپنی کھڑکی سے جھانک کر کے دیکھا اور آواز دی، کون ہے جو اس فاخرہ انداز میں شاہی محل کے اوپر چل رہا ہے؟ کیا آپ جن ہو یا انسان ہو، اور کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ حضرت ابراہیم ابن ادھم نے جب یہ کہا تو آواز آئی کہ ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے، ہم اونٹ ڈھونڈ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم کو جلال آیا، فرمایا کہ آپ کا اونٹ تو جنگل میں ملے گا، یہاں شاہی محلوں پر اونٹ نہیں ملے گا۔ تو اس شخص نے، وہ شخص کیا، وہ اللہ کا فرشتہ تھا، اس نے کہا، ابراہیم جب ہمارا اونٹ اس چھت پر نہیں مل سکتا تو سن لو، اللہ بھی ان نرم نرم بستروں پر، ان نرم اور گداز بستروں پر اللہ بھی نہیں مل سکتا۔ جب اتنا سنا تو آپ نے سلطنت کو خیر آباد کہہ دیا اور آپ چلے گئے۔ دیکھا ایک دن آپ دریا کے کنارے بیٹھے اپنی گدڑی سل رہے تھے، ایک وزیر آیا جو پہلے آپ کا وزیر رہا کرتا تھا، اس نے کہا، کیسی آپ نے 7 ملکوں کی آپ نے حکومت چھوڑ دی، 7 ملکوں کی آپ نے حکومت چھوڑ کر کے اور آپ گدڑیاں سل رہے، کیا فقیری آپ نے اختیار کر لی ہے؟ اتنا کہنا تھا، حضرت نے اپنی سوئی اٹھا کر کے دریا میں ڈال دی اور مچھلیوں کو حکم دیا ہے، مچھلیوں میری سوئی لے کر کے آؤ۔ تو مچھلیاں اپنے منہ کے اندر سونے کی سوئیاں اٹھا لائیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم نے فرمایا، مجھے سونے کی سوئی نہیں چاہیے، مجھے میری سوئی چاہیے۔ پھر ایک مچھلی آپ کی سوئی اٹھا کر کے لائی۔ جب وزیر نے یہ معاملہ دیکھا تو حضرت خواجہ ابراہیم ابن ادھم نے فرمایا کہ سن، پہلے تو میری حکومت لوگوں کے سروں پر تھی، آج میری حکومت لوگوں کے دلوں پر ہے، اور آج میری حکومت اللہ رب العزت نے سمندر پر بھی کر دی ہے، مچھلیاں بھی میرے تابع ہو چکی ہیں، میں جس کو چاہوں مسخر کر سکتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو میرے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس فانی دنیا کو انہوں نے لات ماری تو اللہ رب العزت نے انہیں روحانی اور ولایت کی ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ سعدی شیرازی کہتے ہیں، یہ دنیا چند لمحوں میں ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ رب العزت نے جو تقوی کا نور اپنے اولیاء کو عطا فرمایا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے جب اللہ نے فرمایا کہ فرعون کے پاس جاؤ، اسے سمجھاؤ۔ الزہد میں امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب چلنے لگے تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ جا تو رہے ہو، لیکن فرعون کی سطوت و حیبت کو دیکھ کر کے، اس کے بادشاہی وقار کو دیکھ کر کے دھوکے میں نہ جانا، اس کا جاہ و جلال، اس کا لشکر اور اس کے سپاہی اور اس کے وزیر کو دیکھ کر کے خوف زدہ نہ ہو جانا۔ سنو، میں اپنے کسی بندے سے جب محبت کرتا ہوں تو اسے دنیا سے اس قدر دور کر دیتا ہوں، اور دور اس لیے کرتا ہوں تاکہ وہ دنیا میں ملوث نہ ہو اور کل قیامت میں اس کا حساب بھی لینا نہ پڑے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کا اللہ سوال کرے گا۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو امیر نہیں کرتا ہے، جتنا کماتے اتنا کھا لیتے اور اپنے ضرورت کا گھر، ضرورت کے کپڑے، ضرورت کا کھانا، اس کا سوال بھی نہیں ہوگا۔ تو اس دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، اگر دیکھا جائے تو ایک دنیا مردار ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا کی قیمت اگر اللہ رب العزت کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کوئی کافر اس دنیا سے پانی نہ پی پاتا۔